TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹورنٹو میں ہفتے کے روز دن کے اوقات میں شہر میں سورج نکلا رہے گا، جبکہ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ رات کے وقت میں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اس ویکینڈ پر ٹورنٹو کا موسم ملا جلا رہے گا، جبکہ اتوار کے روز شہری گرم موسم کا سامنا کریں گے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہفتے کے روز دن کے اوقات میں شہر میں سورج نکلا رہے گا، جبکہ ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ رات کے اوقات میں درجہ حرارت 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا۔ اتوار کے روز شہری گرم موسم کا سامنا کریں گے، جبکہ دن کے اوقات میں درجہ حرارت 14 اور رات کے اوقات میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ ہفتے شہر میں موسم ملا جلا رہے گا۔ شہر میں بادل چھائے رہیں گے، جبکہ پورے ہفتے میں شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت منگل کے روز 16 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ جمعرات کے روز شہر میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کے دفتر سے جاری ایک اعلامیے میں خبردار کیا گیا ہے کہ انٹیریو میں کورونا کیسز میں اضافے اور صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے 1 ماہ طویل لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کے دفتر سے جاری ایک اعلامیے میں خبردار کیا گیا ہے کہ انٹیریو میں کورونا کیسز میں اضافے اور صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے 1 ماہ طویل لاک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جلد ہی تفصیلات کا اعلان متوقع ہے۔ صوبے میں پہلے ہی 6 علاقے گرے لاک ڈاؤن کی زد میں ہیں، جبکہ اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اس میں مزید علاقوں کا اضافہ بھی ہو جائے گا، جس میں غیر ضروری اشیاء کی فروخت کو 25% تک محدود کیا جا سکتا ہے، جبکہ دیگر پابندیاں اس کے علاوہ ہیں۔ حکومتی فیصلے کے تناظر میں صوبے کے تاجروں اور ریسٹورنٹس مالکان کی جانب سے حکومت سے معاوضے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ریسٹورنٹس مالکان کا کہنا ہے کہ جب وہ کورونا سے بچاؤ کی تدابیر پر عمل کر رہے ہیں تو اس کے باوجود حکومت کی جانب سے شٹ ڈاؤن کا فیصلہ افسوسناک ہے۔ دوسری جانب صوبائی حکومت نے انٹیریو میں اپنے ویکسینیشن منصوبے میں مزید توسیع کر دی ہے، جس میں عمر کی حد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق فارمیسی سے 55 سال تک کی عمر کے لوگ ویکسین لے سکتے ہیں، جبکہ پہلے 60 یا اس سے زائد عمر کے لوگ اس کے اہل تھے۔ صوبے نے یہ اعلان اس وقت کیا جب وہ فارمیسی ویکسینیشن پروگرام کو انٹیریو میں 350 مزید مقامات تک بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ تمام فارمیسیز میں AstraZeneca ویکسین دستیاب ہوگی۔ اس توسیع سے فارمیسیز کی تعداد دگنی ہو جائے گی، اور صوبائی عہدیداروں نے بتایا کہ اپریل کے آخر تک 1500 فارمیسیز ہو سکتی ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,52,460 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں کورونا کے وار تیزی سے جاری۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 9,87,918 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 23,002 ہو گئیں، جبکہ 9,15,348 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,52,460 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,389 ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کے اس الزام کی مخالفت کی ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے کووڈ-19 ویکسین کی خریداری ایک مذاق ہے۔ انہوں نے پروکیورمنٹ منسٹر انیتا آنند کو زبردست طریقے سے کام کرانے پر سراہا کہ جس کے نتیجے میں کینیڈا کو شیڈول سے قبل لاکھوں خوراکیں ملیں۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,12,362 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,676 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,49,207 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,994 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,463 ہے۔ روس اور کینیڈا میں پھر تنازع کھڑا ہو گیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کینیڈا کی پابندیوں پر جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ روس اور کینیڈا میں پھر تنازع کھڑا ہو گیا۔ روسی وزیر خارجہ نے کینیڈا کی پابندیوں پہ جوابی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کے ساتھ کرائمیا کے الحاق کے معاملے پر کینیڈین حکومت نے روس پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔
جس پر روس نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ روسی وزیر خارجہ نے کینیڈا کو سخت الفاظ میں شدید جوابی وار کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ ماریا زخارووا نے کہا ہے کہ روس کینیڈا کی عائد کردہ پابندیوں کو نہیں چھوڑے گا اور اس حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا جس کی تیاری ہو رہی ہے۔ ماریا زخارووا کا کہنا تھا کہ کینیڈا کی یہ پالیسی معروضی حقیقت سے انکار کرنے میں احمقانہ ضد کا مظاہرہ کرتی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ کرائمیا مسئلے کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ کرائمیا کے لوگوں نے جس طرح روس سے الحاق کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، کرائمیا کی عوام پھر سے ووٹنگ کر لے کہ وہ روس سے الگ ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ امریکہ کے انفیکشن ڈیزیز کے ماہر ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ایسٹرازینیکا کرونا ویکسین کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے انفیکشنز ڈیزیزز کے ماہر ڈاکٹر فاؤچی کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ایسٹرازینیکا کرونا ویکسین کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے دیگر کرونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے کافی معاہدے ہیں۔ کرونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں سے معاہدے کل آبادی کی ویکسینیشن کے لیے کافی ہیں۔ ڈاکٹر فاؤچی کے مطابق امریکہ کی ضرورت ایسٹرازینیکا کرونا ویکسین کے استعمال کے بغیر پوری ہو رہی ہے۔ دوسری جانب برطانوی ریگولیٹر کے مطابق ایسٹرازینیکا ویکسین کے استعمال کے بعد خون میں پھٹکیاں بننے کے 30 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ایسٹرازینیکا کرونا ویکسین کے استعمال کے فوائد اس کے خطرات سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام جارج فلائیڈ کے قتل کے واقعے سے متعلق مینا پولیس کی عدالت میں جارج فلائیڈ کی نئی باڈی کیم ویڈیو بھی دکھائی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام جارج فلائیڈ کے قتل کے واقعے سے متعلق مینا پولیس کی عدالت میں جارج فلائیڈ کی نئی باڈی کیم ویڈیو بھی دکھائی گئی ہے۔ طبی امداد کے لیے پہنچنے والے اہلکار کا کہنا تھا کہ جارج فلائیڈ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ وہ دم توڑ چکا ہے۔ عدالت میں نئی باڈی کیم ویڈیو بھی دکھائی گئی جس میں جارج التجا کر رہا تھا کہ وہ برا آدمی نہیں۔ پولیس آفیسر نے فلائیڈ کی گردن پر 9 منٹ سے زیادہ دیر تک اپنا گھٹنا رکھا تھا جس سے سانس بند ہو گئی تھی۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک باڈی گارڈ کو شکایت ہے کہ ٹرمپ نے ایک بار اس سے پیسے لے کر برگر کھایا تھا لیکن تاحال وہ رقم واپس نہیں کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک باڈی گارڈ کو شکایت ہے کہ ٹرمپ نے ایک بار اس سے پیسے لے کر برگر کھایا تھا لیکن تاحال وہ رقم واپس نہیں کی۔ باڈی گارڈ نہایت قلیل تنخواہ کا ملازم ہے، لہٰذا یہ رقم اس کے لیے خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے باڈی گارڈ کیون میکے نے اپنے خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ ٹرمپ اس کے اب بھی مقروض ہیں کیونکہ انہوں نے ایک چیز برگر کے پیسے مجھ سے لیے اور وعدہ کیا کہ وہ جلد اسے یہ رقم واپس کر دیں گے، لیکن تاحال انہوں نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا۔ کیون میکے کے مطابق ٹرمپ اس کے 113 امریکی ڈالرز کے مقروض ہیں۔ کیون میکے نے اسکاٹ لینڈ میں ٹرمپ کے لیے کام کیا تھا اور اسی دوران 2012 میں انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا جبکہ انہوں نے سابق صدر کے لیے سن 2008 میں چیز برگرز خریدے تھے۔ دوران انٹرویو محافظ نے بتایا کہ کام کے دوران وہ اکثر سوچتے تھے کہ ٹرمپ ابھی بلا کر انہیں پیسے واپس کریں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ رقم ہے جو مجھ پر واجب الادا ہے، لیکن ایسا کبھی نہ ہوا۔ سابق امریکی صدر کی شخصیت کے متعلق محافظ کا کہنا ہے کہ انہوں نے کام شروع کیا تو مجھے لگا کہ وہ اچھے آدمی ہیں لیکن بعد میں علم ہوا کہ انہیں تو اپنے الفاظ تک کا پاس نہیں ہے۔ فیس بک انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور جھٹکا دے دیا۔ سابق امریکی صدر کی بہو کے پیج سے ٹرمپ کی ویڈیو ہٹا دی گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فیس بک انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور جھٹکا دے دیا۔ سابق امریکی صدر کی بہو کے پیج سے ٹرمپ کے انٹرویو کی ویڈیو ہٹا دی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک انتظامیہ نے ٹرمپ کی بہو کے پیج سے سابق صدر کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اس حوالے سے ترجمان فیس بک نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہو کے فیس بک پیج سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک انٹرویو کی ویڈیو ہٹانے کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق صدر ٹرمپ کے بیٹے ایرک کی اہلیہ لارا ٹرمپ نے حال ہی میں ایک ٹی وی چینل میں کام شروع کیا ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا انٹرویو لے رہی ہیں اور ان سے مختلف امور پر بات چیت کر رہی ہیں۔ بعد ازاں اپنے سسر سے لیے گئے انٹرویو کو انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر پروموٹ کرتے ہوئے پوسٹ کیا جس کا فیس بک انتظامیہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ہٹا دیا۔ لارا ٹرمپ نے ایک ای میل کا اسکرین شاٹ پوسٹ کیا جو انہیں فیس بک کی جانب سے موصول ہوئی تھی۔ اس ای میل میں ان کو فیس بک کی جانب سے وارننگ دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ فیس بک انتظامیہ نے ان کی ٹرمپ کے ساتھ انٹرویو کی ویڈیو کو ہٹا دیا ہے
کیونکہ فیس بک نے ٹرمپ پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے فیس بک ترجمان نے سابق امریکی صدر کی ویڈیو ہٹانے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر مزید بات کرنے سے انکار کیا، جبکہ ٹرمپ کے ترجمان نے بھی اس پر فوری طور پر کوئی رد عمل دینے سے انکار کر دیا۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 لاکھ سے زائد کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 12,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 لاکھ سے زائد کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 12,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 13 کروڑ 1,86,559 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 28,40,296 ہو گئیں، جبکہ 10 کروڑ 48,98,554 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 5,66,611 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 12,44,639 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 3,25,559 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1 کروڑ 28,42,717 ہو گئی۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں اس وائرس سے 1,63,428 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 1 کروڑ 23,03,131 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,26,764 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 43,50,266 ہو چکی ہے۔ اٹلی میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 1,09,847 ہو گئی، جبکہ اس کے کل کیسز 36,07,083 ہو گئے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 31,713 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 33,57,988 ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,676 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,90,597 تک جا پہنچی ہے۔ تائیوان میں ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جس کے نتیجے میں 36 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ تائیوان میں ٹرین کی 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، جس کے نتیجے میں 36 افراد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق تائیوان کے شہر ہوائلین میں 408 تروکو ایکسپریس مسافر ٹرین کی 4 بوگیاں ایک سرنگ میں پٹری سے اتر گئیں، جس کے نتیجے میں 36 افراد ہلاک جبکہ 75 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیم کا کہنا ہے کہ ٹرین کی بوگیوں میں پھنسے 76 افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں، لیکن حادثہ سرنگ میں ہونے کے باعث امدادی کام میں دشواری کا سامنا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسافر ٹرین میں 350 مسافر سوار تھے۔ 408 تروکو ایکسپریس تائیوان کے باقاعدہ ٹرین نیٹ ورک میں سب سے تیز رفتار ٹرینوں میں سے ایک ہے، جس کی رفتار 130 کلومیٹر فی گھنٹہ بتائی جاتی ہے۔ بات کریں گے کچھ انٹرٹینمنٹ کی۔ پاکستانی اداکارہ صبا قمر نے شادی کے فیصلے سے متعلق بڑا اعلان کر دیا، جو یقیناً ان کے مداحوں کے لیے مایوسی کا باعث ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اداکارہ صبا قمر نے شادی کے فیصلے سے متعلق بڑا اعلان کیا ہے، جو یقیناً ان کے مداحوں کے لیے مایوسی کا باعث ہے۔ اداکارہ صبا قمر نے چند روز پہلے بلاگر عظیم خان کے ساتھ شادی کرنے کا اعلان کر کے اپنے مداحوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ صبا قمر کی شادی کے اعلان کے بعد ایک خاتون نے ان کے منگیتر عظیم خان پر زیادتی اور قتل کی دھمکیوں جیسے سنگین الزامات عائد کیے تھے۔ تاہم صبا قمر نے عظیم خان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں عظیم پر مکمل بھروسہ ہے، لیکن اب اچانک صبا قمر نے عظیم خان سے تعلق ختم کر کے ایک بار پھر اپنے مداحوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ صبا قمر نے انسٹاگرام پر تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ایک اہم اعلان کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ نجی وجوہات کی وجہ سے میں نے عظیم خان سے شادی کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ اب ہم شادی نہیں کر رہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب میرے فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے، بالکل اس طرح جیسے آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، اور مجھے لگتا ہے کہ تلخ حقیقتوں کا ادراک کرنے میں دیر نہیں ہوئی۔
صبا قمر نے مزید کہا، میں ایک اور اہم بات کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں کہ میں زندگی میں کبھی عظیم خان سے نہیں ملی، ہم صرف فون کے ذریعے ہی رابطے میں تھے۔ یہ میرے لیے مشکل وقت ہے، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری جانب عظیم خان نے صبا قمر کی شادی کی منسوخی کے فیصلے پر رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے صبا قمر کی پوسٹ کو اپنی انسٹا اسٹوری پر شیئر کراتے ہوئے کہا، صبا نے میری طرف کی اسٹوری نہیں لکھی اور ہاں یہ میری غلطی ہے۔ واضح رہے کہ صبا قمر اور عظیم خان دونوں نے اچانک شادی کی منسوخی کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ بھارتی اداکارہ عالیہ بھٹ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ 28 سالہ اداکارہ نے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی خبر سوشل میڈیا پر دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خود کو فوری طور پر گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ اداکارہ عالیہ بھٹ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ 28 سالہ اداکارہ نے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی خبر سوشل میڈیا پر دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے خود کو فوری طور پر گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ عالیہ بھٹ نے مزید کہا کہ وہ ڈاکٹر کی ہدایت کردہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اداکارہ نے ان کے لیے فکر مندی ظاہر کرنے والے تمام مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور تمام لوگوں کو محفوظ رہنے اور خود کا خیال رکھنے کی تاکید کی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بالی ووڈ اداکار عامر خان، رنبیر کپور، منوج باجپائی، سدھانت چترویدی، تارا سوتاریا، ستیش کوشک اور ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ عامر خان تو فی الحال اپنے گھر میں قرنطینہ میں ہیں، تاہم رنبیر کپور کرونا سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔